بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکیزہ کہانیوں کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان کو اچھی اچھی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ تو آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میری عمر کی مجھ سے زیادہ دوسروں کو فکر تھی۔ میرے ساتھ لوگوں کا عجیب سا رویہ تھا۔ جسے دیکھو مجھ سے ملنے کے بعد پہلے ایک دو سوالات ادھر ادھر کے کرتا اور اس کے بعد یہ سوال کر ڈالتا تھا، نازنین کب شادی کر رہی ہو؟ یہ وہ احمقانہ سوال تھا جسے سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری شادی اب میرا ہی نہیں پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دنیا میں امن قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پہلے صرف ماں باپ کی طرف سے مجھ پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی حالات نے پلٹا کھایا اور ایسا لگنے لگا جیسے میرے ماں باپ نے ساری دنیا کو ہی اپنے ساتھ اس سازش میں شامل کر لیا ہے کہ میں کسی طرح ان کی بات مان جاؤں اور شادی کر لوں۔ میں زیادہ حیران اس بات پر تھی کہ میرے ماں باپ پڑھے لکھے اور سمجھدار تھے۔ میرے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی۔ میں ان کی واحد اولاد تھی۔ اس حساب سے انہیں مجھ سے بہت زیادہ لاڈ و پیار کرنا چاہیے تھا، لیکن ہائے ری قسمت، نہ جانے کیوں اکلوتی ہونے کے باوجود ماں اور باپ دونوں ہی مجھ سے ہر وقت اس ایک معمولی سی بات کی وجہ سے ناراض رہتے تھے۔ پہلے میرے والدین کی ناراضی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے عرفان سے شادی کیوں نہیں کی۔ عرفان میری پھوپھی کا بیٹا تھا۔ اگر میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو اس کی معقول وجہ تھی۔ میری پھوپھی بہت تیز ترار خاتون تھی، بالکل ویسا ہی ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ خاندان میں بے حد بددماغ اور غصے والا مشہور تھا، اس لیے میں نے اسے شادی کی حامی نہیں بھری تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ بات میرے والد نہیں مانتے تھے۔ اس کے برعکس وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ان کی بہن یعنی میری پھوپھی اللہ میاں کی گائے ہیں ویسا ہی ان کا بیٹا بھی ہوگا، مگر میرے خیال میں میری پھوپھی کا یہ بیٹا اور میرے والد کا بھانجا اسی اللہ میاں کی گائے کی رسی تھامے اور کسی بھی طرح اپنی ماں سے کم نہیں تھا۔ پھوپھی کو اللہ میاں کی گائے صرف میرے والد صاحب ہی سمجھتے تھے۔ میں عرفان کو بچپن ہی سے جانتی تھی۔ وہ میرا ہم عمر تھا۔ ہم دونوں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اور میں ایک ہی اسکول اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ پھوپھی مزاجن اچھی خاصی جھگڑالو تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے شوہر یعنی میری پھوپھا سے کبھی نہیں بنی تھی، اور ایک دن وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میکے واپس آ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے شوہر اور میرے پھوپھا کو سزا دینے یا پھر مجھے سزا دینے کے لیے عرفان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی۔ پھوپھی اور میرے ابو دو ہی بہن بھائی تھے۔ میں اپنے پھوپھی زاد عرفان کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ کس قدر خود غرض اور لالچی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار اس نے ایک معمولی سی موسمبی پر مجھے کس طرح پھنسوایا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ہم دونوں نے مل کر موسمبی درخت سے توڑی تھی اور اسے آدھی سے زیادہ عرفان کھا گیا تھا، مگر جب ہم دونوں پکڑے گئے تو اس نے بڑی خوبصورتی اور ڈھٹائی سے میرا نام لے کر مجھے پٹوا دیا تھا۔ اس موقع پر نامعقول نے مجھ سے ایسی آنکھیں پھیری تھیں جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ عرفان ایک مکار انسان تھا۔ وہ بڑا ہو کر بھی نہیں بدلا تھا۔ اس کی عادتیں اپنی ماں یعنی میری پھوپھی جیسے تھیں۔ ایک ایسے شخص سے میں کیسے شادی کر سکتی تھی جس کے مزاج میں انتہائی چڑچڑاپن ہو اور جس کی نظریں میری کمائی پر لگی ہوں؟ میری پھوپھی بھی اپنے بیٹے سے میری شادی اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور گورنمنٹ ہسپتال میں ملازم ہوں، اور یہ کہ ان کے بیٹے کا بوجھ اٹھا سکتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ جب میں اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہوں گی تو مجھے اچھی خاصی رقم فنڈ کی بھی ملے گی۔ اس کے علاوہ میں پرائیویٹ کلینک قائم کر کے بھی لاکھوں روپے کما سکتی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے پھوپھی اور عرفان میری جانب راغب تھے۔ جب میں نے پھوپھی کے بیٹے عرفان سے شادی کرنے سے انکار کیا تو اس وقت اس کی مخالفت صرف ابو نے ہی کی۔ ہاں، میری امی نے اس موقع پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے کمال ہوشیاری سے اپنا دامن بچا لیا تھا، کیونکہ وہ اس مسئلے پر نہ ابو سے الجھ سکتی تھی اور نہ اپنی نند اور میری پھوپھی سے۔ اصل قیامت تو اس وقت آئی جب میں نے اپنے ماموں کے بیٹے نوید سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار بھی خواہ مخواہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے بھی یہ مکمل کہانی ہے۔ میرے ماموں کا بیٹا نوید اچھا خاصا پڑھا لکھا اور تعلیم یافتہ تھا۔ وہ خوب رو بھی تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی عشق کرنے لگا تھا۔ امی کو نوید بہت پسند تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا میری امی اس کے آگے پیچھے بچھی جاتی اور نوید میرے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا۔ نوید جب بھی ہمارے گھر آتا تو آتے ہی اس کا مجھ سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا، نازنین آج کل تم کیا کر رہی ہو؟ میں اس کے اس بے تکے سوال سے چڑ جاتی تھی، مگر اسے میری چڑ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ روز گھر آنا اور یہ سوال کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔
میں اس بات سے حیران تھی کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں روزانہ ہی اپنا مشغلہ بدل لیتی ہوں۔ وہ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ڈاکٹرز کی زندگی بڑی لگی بندی ہوتی ہے۔ ایسے بہت کم خوش نصیب ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے علاوہ بھی کوئی مشغلہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر نوید عجیب ڈھیٹ تھا۔ جتنا میں اسے دور بھاگتی تھی وہ اتنا ہی میرے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ میری ناپسندیدگی کو کیوں نہیں سمجھتا تھا۔ ایک ایسے شخص کو کوئی بھی سمجھدار عورت اپنا شوہر بنانا پسند نہیں کرتی جو شوہر کم اور غلام زیادہ لگے، اور نوید خود میرا غلام ثابت کرنے پر اپنے آپ کو تلا ہوا تھا۔ سو میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ انکار کیا تھا؟ گویا ایک طوفان تھا، کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ نوید سے شادی سے انکار نے میرے گھر میں ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ اس بھونچال کے نتیجے میں امی ابو کے ایک نئے اتحاد نے جنم لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے لیے اپنے ہی گھر میں رہنا دو بھر ہو گیا تھا۔ پیار کرنے والے ماں باپ نہ جانے کیوں مجھے اپنے دشمن لگنے لگے تھے۔ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ میرے ماں باپ ہر وقت مجھے دیکھ کر آہیں بھرنے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں بلکہ ایک رستہ ہوا ایسا زخم بن گئی ہوں جس کا کوئی علاج ممکن نہیں رہا۔ میں جتنا وقت گھر پر ہوتی مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ یہی کہتے تھے، بیٹا نازنین ضد نہ کر، نوید سے شادی کر لے، ہاں کر دے ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس بڑھاپے میں ہمیں یہ دکھ نہ دے بیٹا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ میری شادی نہ کرنے سے ان کی زندگیاں کیسے برباد ہو رہی ہیں۔ آخر ان دونوں کی ان باتوں ہی سے گھبرا کر میں نے اپنے ہسپتال میں ٹرانسفر کی درخواست دے دی۔ میں اس شہر سے دور چلے جانا چاہتی تھی تاکہ اس روز روز کے مطالبے سے میری جان چھٹ جائے۔ یہ شاید میری خوش قسمتی تھی کہ میری درخواست فوراً منظور ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی درخواست میں جس علاقے میں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی وہ کوئی شہر نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام دوست علی تھا۔ دوست علی گاؤں ضلع کمبر میں واقع تھا۔ اس دور دراز دیہی علاقے میں جانے کے لیے کوئی ڈاکٹر بھی تیار نہیں تھا، اس لیے جیسے ہی میں نے وہاں اپنے ٹرانسفر کی درخواست دی وہ فوری منظور ہو گئی اور ایک ہفتے کے اندر اندر میرا وہاں باقاعدہ ٹرانسفر بھی ہو گیا۔ یہ بات میں نے شروع میں سبھی سے چھپائی تھی۔ گاؤں جانے سے صرف ایک دن پہلے میں نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، امی میں نے اپنا ٹرانسفر ایک گاؤں میں کروا لیا ہے اور کل میری روانگی ہے۔ امی نے میری بات سن کر مجھے ایسے دیکھا جیسے انہیں پہلے سے اس کا علم تھا یا پھر انہیں میرے جانے کا کوئی دکھ یا غم نہیں تھا۔ امی کے اس رویے سے مجھے دلی تکلیف ہوئی۔ شام کو جب ابو کام پر سے واپس آئے تو میں نے بالکل وہی جملہ ابو سے بھی کہے۔ جواب میں انہوں نے بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ میں سوچنے لگی کیسے بے حس ماں باپ ہیں میرے دل کو ان کے اس رویے سے شدید دکھ پہنچا تھا۔ صبح 7 بجے والی ٹرین سے میری روانگی تھی، اس لیے میں صبح 5 بجے بستر سے اٹھ گئی۔ میں یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہو گئی کہ امی پہلے سے ہی اٹھی ہوئی ہیں۔ ان کو بیدار دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے بڑے لاڈ سے ان سے کہا، امی آپ کیوں اٹھ گئی؟ میں روز ہی اس وقت اٹھتی ہوں، آج اٹھ گئی تو کیا ہوا؟ ان کا یہ جواب سن کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ میری وجہ سے اٹھی ہیں۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، میں روز ہی تمہاری خاطر اٹھتی ہوں۔ تم صبح 7 بجے ہسپتال جانے کے لیے نکلتی ہو اور تمہارے ابو 9 بجے آفس کے لیے، اور جہاں تک میرا خیال ہے تم آج تک بغیر ناشتے کے نہ کبھی اسکول گئی ہو اور نہ اسپتال۔ امی کا تفصیلی جواب سن کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، امی آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ میری اس بات پر انہوں نے اپنے دوپٹے میں منہ چھپایا اور رونا شروع کر دیا۔ امی یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ان کے اس طرح سے رونے سے سخت پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں تو صحیح۔ امی نے میری طرف ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، رو نہیں تو کیا ہنسوں؟ ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی اتنی منہ زور کے نہ تو شادی کے لیے راضی ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔ ماں کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میرا دل بھی اداس ہو گیا اور میں نے سوچا کیا میرا ارادہ ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ جی چاہا کہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دوں، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میں نے یہاں رک گئی تو میرے ماں باپ کسی نہ کسی جگت سے میری شادی کر کے دم لیں گے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو بر وقت سنبھال لیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولی، امی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، فکر مت کریں، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ابھی امی نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میں نے دیکھا ابو کمرے سے نکل کر کچن کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ بظاہر میرے ساتھ ناراض رہنے والے ماں باپ کو میری اتنی زیادہ فکر ہے کہ صبح سویرے ہی اٹھ گئے ہیں۔ ویسے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ساری رات سوئے ہی نہ ہوں۔ ابو کچن میں آئے تو میں نے ان سے کہا، ابو کیا آپ مجھے چھوڑنے کے لیے اسٹیشن چلیں گے؟ میری بات سن کر ابو آہستگی سے مسکرائے اور کہا،
تو بڑی چلاک ہے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ ابو کی یہ بات سن کر امی نے تنک کر کہا، ہاں تمہارے ابو تو بیچارے بڑے سیدھے سادے ہیں، چلاک تو بس میں ہوں۔ ارے میں چالاک ہوتی تو کیا تمہارے جیسے آدمی سے شادی کرتی؟ ان دونوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی تکرار شروع ہو چکی تھی، اور میں یہ سوچ کر یہاں سے جا تو رہی ہوں، لیکن ان پیاری پیاری باتوں اور پیار کرنے والے ماں باپ سے محروم ہو جاؤں گی۔ پھر میں نے اپنے بہکتے ہوئے دل اور دماغ دونوں کو تھبک تھبک کر خاموش کرایا اور اپنے ارادے کو مستحکم کرنے لگی۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شادی کر لوں، وہ بھی ایک ایسے شخص سے جسے میں ناپسند کرتی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ان دونوں میں سے یا تو عرفان یا پھر نوید میرے مقدر کا مالک بن جائے گا۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو کڑا کر کے جانے کی آخری تیاریاں شروع کر دیں۔ ابو مجھے اسٹیشن تک چھوڑنے آئے۔ سارے راستے تو وہ خاموش ہی رہے، جیسے میرے ساتھ ان کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ لیکن جب میں ٹرین میں سوار ہوئی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نازنین بیٹا، میری اور اپنی عزت کا خیال رکھنا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے چھپاتے ہوئے کہا تھا، جاتے ہی فون کر دینا اور خط و کتابت کے لیے اپنا ڈاک کا پتہ بھی بھیج دینا۔ جاتے ہی اپنی خرید کی اطلاع دینا مت بھولنا، میں بھی روز ہی تمہیں فون کروں گا، ٹھیک ہے میری بیٹی؟ یہ کہتے کہتے ابو کی آواز بھر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹرین نے وسل دی تو ابو کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روندی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہا۔ ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اسٹیشن پر موجود ہر چیز پیچھے ہو رہی تھی۔ پھر ٹرین اتنی دور چلی گئی کہ ابو سمیت اسٹیشن کی ہر چیز نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابو جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے، میرے ضبط کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں اس بری طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ ٹرین میں بیٹھے سبھی لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک پختہ عمر کی خاتون میرے پاس آئی اور کہا، کیا بات ہے بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ان کو کوئی جواب دیے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ خاتون کچھ دیر وہیں کھڑی ہمدردی سے میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی تھی، اس سے بھی زیادہ رفتار میرے خیالوں کی تھی، جو بڑی سرعت کے ساتھ اڑے چلے جا رہے تھے۔ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے بغیر کسی جگہ جانے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں نہ تو کبھی اپنے والدین سے الگ رہی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی اکیلے کہیں چھوڑا تھا۔ رشتہ داروں میں ہونے والی شادی بیاہ کی تقریب میں بھی کبھی دوسرے شہر جانا ہوا تو امی ابو ساتھ ہی گئے اور اپنے ساتھ ہی واپس لے آئے۔ میں نے کراچی کے اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور اسی شہر کے ایک کالج سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی تھی۔ MBBS کی صنعت حاصل کرنے کے بعد اسی شہر کے ایک گورنمنٹ ہسپتال میں مجھے ملازمت مل گئی اور یہیں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ میرے ابو نہ تو بہت غریب تھے اور نہ ہی بہت امیر، وہ ایک پڑھے لکھے شخص تھے اور ایک بینک میں ملازم تھے۔ میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ ابو اور ان کی بہن یعنی میری پھپھو، بس یہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ہمارا خاندان بھی صرف 3 نفوس پر مشتمل تھا، میں، امی اور ابو۔ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امی ابو کو 3 بیٹے دیے، لیکن قسمت سے ان میں سے کوئی بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکا۔ ہر بچہ سال پورا ہونے سے پہلے ہی امی کی گود سونی کر گیا تھا۔ تیسرے بیٹے کے بعد میری پیدائش پر امی اور ابو نے رو رو کر اللہ سے میری زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ یہ دعائیں دل کی گہرائیوں سے مانگی گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے لے کر آج تک کوئی بیماری نہیں دی تھی۔ میں بالکل صحت مند اور تندرست تھی۔ میں نے اپنے بے ربط خیالوں سے اس وقت چونکی جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی، اس کے ساتھ ہی مختلف کھانے پینے کی اشیاء لیے کئی چھابڑی والے ٹرین میں مکھیوں کی طرح گھس آئے۔ مجھے چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی۔ میں نے ایک طرف چائے والے کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور اس کی طرف 10 کا نوٹ بڑھاتے ہوئے اس سے ایک پیالی چائے طلب کی۔ اس نے ایک میلی سی پیالی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے چائے کی پیالی ہاتھ میں تھام کر پہلی چسکی لی۔ وہ چائے اچھی تھی نہ بری، بس گزارا تھی۔ چائے پیتے ہوئے میں ایک بار پھر اپنے ماں باپ کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ میرا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جذبات سے زیادہ حقائق کو دیکھتے ہیں اور مثبت سوچ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر میں اپنے ماں باپ کی محبت سے مجبور ہو کر اور جذبات میں بہہ کر ماں باپ کی پسند کے دونوں لڑکوں میں سے کسی ایک سے بھی شادی کر لیتی تو میری زندگی یقیناً تاریک ہو جاتی، جس کے ساتھ ہی میرا کیریئر بھی تباہ ہو جاتا۔ میں اس حقیقت کو جانتی تھی کہ ماں باپ کی زندگی اولاد کے جوان ہونے کے بعد کچھ زیادہ نہیں بچتی ہے، اس لیے ان کے غلط فیصلے پر ہاں کرنے کا مطلب یہی تھا کہ میں صرف اپنی ہی زندگی برباد نہیں کرتی بلکہ ان بچوں کی زندگی بھی خراب کر دیتی جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھے ہوں گے۔ باپ کی ذات کی کمزوری یقیناً بچوں کی شخصیت کا بھی حصہ بن جاتی ہے۔ میں نے ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک گہری نظر ڈالی۔ وہ خاتون جو میرے رونے پر میرے پاس آئی تھیں،
میرے اس طرح دیکھنے پر مسکرائیں۔ انہیں دیکھ کر میں بھی مسکرا دی۔ اب میں نے ان کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ وہ ایک دیہاتی خاتون ہیں۔ یہ اندازہ میں نے ان کے لباس کی تراش خراش اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد کے حلیے سے لگایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں کچھ کھا پی رہے تھے۔ کوئی لفافہ سا تھا ان کے ہاتھ میں۔ وہ دہی عورت کافی خوبصورت تھی، جبکہ مرد شکل سے ہی بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ شاید محنت و مشقت نے اس کے چہرے کو سخت اور ہاتھوں کو کھردرا کر دیا تھا، اس لیے وہ مجھے ایسا بدنما لگ رہا تھا۔ میرے مسکرانے سے ان خاتون کا حوصلہ بڑھا اور وہ اٹھ کر میری طرف آ گئیں۔ پھر انہوں نے بڑے پیار سے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا اور بولیں، یہ چیزیں میں نے خاص طور سے کراچی سے خریدی تھی راستے میں کھانے کے لیے۔ ارے آپ کیوں زحمت کر رہی ہیں، میں نے کہا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے لفافے میں ہاتھ ڈالا۔ جب میرا ہاتھ باہر آیا تو میرے ہاتھ میں تلی ہوئی مونگ پھلی کے دانے دبے ہوئے تھے۔ میں نے وہ دانے منہ میں ڈال لیے۔ وہ خاتون دوبارہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ اب ہمارے درمیان اجنبیت کچھ کم ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، دوست علی۔ خاتون میرے جواب پر اچھلنے والے انداز میں خوش ہو کر بولیں، دوست علی جا رہی ہو؟ وہ تو میرا گاؤں ہے۔ پھر وہ حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، دوست علی میں سب کو ہی جانتی ہوں، تم وہاں کسے ملنے جا رہی ہو؟ یہ بات میرے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں تھی کہ جس گاؤں میں پہلی بار جا رہی ہوں، راستے میں ہی اس گاؤں سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون مل گئی۔ چنانچہ میں نے خوش ہو کر ان سے کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مجھے اسی گاؤں کی کوئی خاتون مل گئی جہاں میں جا رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر نازنین ہوں، کراچی کے ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی، اب میرا تبادلہ دوست علی کے ہسپتال میں ہو گیا ہے، میں وہاں کام کروں گی۔ میری بات سن کر ان خاتون کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور وہ باقاعدہ آ کر مجھ سے گلے لگ گئیں۔ انہوں نے کئی بوسے میرے ماتھے کے لیے اور انتہائی جذباتی انداز میں کہا، شکر ہے میرے پروردگار، ہمارے گاؤں میں بھی کوئی لیڈی ڈاکٹر آئی۔ ان کے اس طرح تشکر کے اظہار نے میرے اندر ایک اطمینان بھر دیا۔ مجھے یہ سوچ کر بے حد خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے بالکل صحیح جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ اب ان خاتون نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام زکیہ ہے۔ وہ سامنے میرا گھر والا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے گاؤں کے متعلق بتانے لگی۔ وہ کہہ رہی تھیں، ڈاکٹرانی صاحبہ، میرا گاؤں چھوٹا سا ضرور ہے، لیکن اس میں آپ کو زمانے بھر کا سکھ ملے گا۔ اس گاؤں کے لوگ سیدھے سادے اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں فریج نہیں ہے، لیکن مٹکے کا ٹھنڈا پانی آپ کو ایسا ذائقہ دے گا کہ جب آپ اپنے شہر کراچی واپس جائیں گی تو آپ کو فریج کے پانی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو میرے گاؤں کے مٹکوں کے پانی میں ہے۔ زکیہ کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میری مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ یہ سمجھی کہ میں ان کی بات کا یقین نہیں کر رہی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، ڈاکٹرانی صاحبہ، آپ مجھے نادان نہ سمجھے، میں بھی کراچی کی رہنے والی ہوں۔ اچھا؟ میں ان کی بات پر حیران ہوئی۔ انہوں نے کہا، وہ سامنے جو میرا شوہر بیٹھا ہے نا، وہ میرا ماموں زاد بھی ہے اور میرے 5 بچوں کا باپ بھی۔ اس کے ساتھ میں بہت خوش ہوں۔ میری امی شادی ہو کر کراچی گئی تھیں، پھر انہوں نے اپنی اس بیٹی کو، جس نے کراچی کے آزاد اور کھلے ماحول میں پرورش پائی تھی، دوست علی جیسے چھوٹے سے گاؤں میں بیاہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ زکیہ کے لہجے میں کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہہ رہی تھی، میرے ددیال کے سارے رشتہ داروں نے میری ماں کو منع کیا، وہ اپنی نازو پلی بیٹی کو گاؤں میں بیاہ کر کیوں اس کی زندگی اجیرن کر رہی ہیں۔ اس پر میری ماں نے ایک ہی جواب دیا تھا، میری بیٹی زکیہ وہاں بہت خوش رہے گی۔ اور ڈاکٹرانی صاحبہ، میری ماں کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ میں واقعی دوست علی میں بہت خوش ہوں۔ کراچی سے دوست علی تک کا یہ سفر تقریباً 8 یا 9 گھنٹے کا تھا۔ میں جہاں جا رہی تھی، مجھے راستے میں ہی وہاں کی ایک فیملی مل گئی تھی، اس لیے میرے اندر سے سفر کی الجھن اور اجنبیت کا احساس کسی حد تک کم ہو گیا تھا، اور میں مطمئن تھی کہ میں بالکل نئی جگہ میں پریشان نہیں ہوں گی۔ جب میں اس گاؤں میں داخل ہوئی تو موسم بے حد اچھا ہو گیا تھا، یا پھر مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ کسی گاؤں میں جانے اور وہاں رہنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا، اور ویسے بھی میں بچپن سے ہی گاؤں کے ماحول کو بہت پسند کرتی تھی۔ زکیہ نے نہ صرف راستے میں کھانے کا بل ادا کیا، بلکہ گاؤں کے اندر جانے کے لیے ہم نے جو تانگا کیا تھا، اس کا کرایہ بھی زبردستی خود ادا کیا۔ وہی مجھے دوست علی کے ہسپتال بھی لے گئی۔ ان کی رہنمائی کی وجہ سے نہ تو مجھے کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ ادھر ادھر کہیں بھٹکنے کی۔ جب میں اسپتال جا رہی تھی تو راستے میں زکیہ نے مجھ سے کہا تھا، ڈاکٹرانی صاحبہ، اچھا ہوتا کہ آپ پہلے میرے گھر چل کر کچھ دیر آرام کر لیتی، کچھ کھا پی لیتی، پھر ہم ہسپتال چلتے۔ مگر چونکہ مجھے اسپتال جانے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے زکیہ سے کہا، نہیں، میں سیدھی اسپتال جاؤں گی۔
ہم جب ہسپتال پہنچے تو وہاں کے عملے نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ لگتا تھا کہ انہیں میرے آنے کی پیشگی اطلاع تھی اور وہ ٹائم سے بھی باخبر تھے۔ استقبال کرنے والوں میں 2 مرد اور 1 عورت شامل تھے۔ ان تینوں نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ ایک مرد جو ذرا پختہ عمر کا تھا میرے نزدیک آیا اور کہا، میرا نام دین محمد ہے، میں ہی اس ہسپتال کے انتظام کو سنبھالتا ہوں۔ پھر اس نے دوسرے مرد اور عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ خیر لائی ہے، یہ یہاں کمپاؤنڈر ہے اور یہاں کے فرائض انجام دیتا ہے، اور اس کے ساتھ بیلا کھڑی ہے جس نے مڈ وائف کا کورس کیا ہوا ہے اور یہاں کی تمام خواتین کے کیسز یہی ڈیل کرتی ہے، ڈیلیوری وغیرہ بھی یہی کراتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ زکیہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی بولی، بیلا ہم سب عورتوں کا بڑا ہی خیال کرتی ہے، مگر جب کیس بگڑ جاتا ہے تو یہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ مریضوں کو شہر لے جاؤ۔ بیلا زکیہ کی طرف دیکھ کر بولی، بی بی اور کیا کہوں، جب کیس میرے ہاتھ میں نہیں رہتا تو میں تو یہی کہوں گی نا کہ شہر چلے جاؤ، مرنے کے لیے اپنے پاس تھوڑی رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر زکیہ ہنسنے لگی۔ دین محمد نے کہا، تم یہی کھڑی باتیں ہی کرتی رہو گی یا ڈاکٹر صاحبہ کو ان کے کمرے میں لے جا کر آرام کا موقع بھی دو گی؟ زکیہ نے جلدی سے کہا، ڈاکٹرانی صاحبہ میں تو چلوں گی۔ وہ مجھ سے اجازت لے کر جانے کے لیے مڑ گئی۔ بیلا نے مجھ سے کہا، آئیے ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جس میں آپ کے رہنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے کمرے میں پہنچی۔ یہ کمرہ اسپتال کے بالکل سامنے ہی واقع تھا، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اسپتال کا ہی حصہ تھا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، البتہ اس کا باتھ روم کمرے کے اندر نہیں تھا بلکہ باہر بنا ہوا تھا۔ بیلا نے کمرے اور باتھ روم کو کافی صاف ستھرا کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نہا دھو کر کچھ دیر سوؤں گی، بہت تھک گئی ہوں۔ اس کے بعد اسپتال سے متعلق تمام امور پر بات چیت ہوگی۔ بیلا نے کہا، آپ نہا لیں، کھانا کھا لیں اور پھر آرام کریں کیونکہ اب رات ہو رہی ہے۔ آج ہم سبھی آپ کی وجہ سے کافی دیر رکے ہیں، ورنہ 4 بجے سوائے دین محمد کے باقی سب چلے جاتے ہیں، اس لیے اسپتال سے متعلق ساری تفصیلات آپ کو کل صبح مل سکیں گی۔ بیلا کی بات ٹھیک تھی۔ میں نے اس سے کہا، جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں شاید رات کا کھانا نہیں کھا سکوں کیونکہ مجھے سخت تھکن ہو رہی ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا سفر ہے جو میں نے اکیلے کیا ہے، اس لیے میں کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہوں۔ بیلا نے کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے سے نکل کر باتھ روم میں نہانے چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ زکیہ اور بیلا کمرے میں کھانا لگائے بیٹھی ہیں۔ یہ کیا؟ میں نے ان کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیلا نے جواب دیا، زکیہ اپنے گھر سے سرسوں کا ساگ اور بکرے کا گوشت پکا کر لے آئی ہے۔ میں نے سوچا آپ تو سارا کھا نہیں پائیں گی، اس لیے میں ہی آپ کا ساتھ دے دوں۔ اس کی بات پر میں زور سے ہنس دی۔ پھر ہم سب کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانا واقعی مزیدار تھا۔ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں نے اچھا خاصا کھانا کھا لیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے بیلا سے چائے پینے کی خواہش کا اظہار کیا، حالانکہ وہ سب میرے لیے اجنبی تھے، لیکن مجھے ان سے بات کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم سب ایک ہی پیشے سے وابستہ تھے۔ اس کے اور میرے گریڈ میں فرق تھا، لیکن ہم سب کا کام ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھا۔ بیلا چائے بنانے کے لیے اٹھی تو زکیہ نے مجھ سے جانے کی اجازت چاہی۔ جاتے جاتے اس نے کہا، کل صبح کا ناشتہ بھی میری طرف سے ہی ہوگا، اس لیے کہیں اور سے آیا ہوا ناشتہ بالکل نہیں کرنا۔ میں نے ہنستے ہوئے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے تینوں بیگ کھولے اور ان میں سے کتابیں اور کپڑے نکال کر کمرے میں بنی ہوئی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ ابھی میں فارغ نہیں ہوئی تھی کہ بیلا کمرے میں آ گئی۔ اس نے مجھے کپڑے سیٹ کرتے ہوئے دیکھ کر کہا، ارے ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیا؟ آپ ایسے ہی چھوڑ دیتی، میں یہ سب صبح ٹھیک کر دیتی۔ میں نے اس سے کہا، نہیں، مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے، کل سے میں اپنا کھانا بھی خود ہی پکاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور شوخ لہجے میں بولی، ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں آپ کا آنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرشتہ آ جائے۔ یہاں کے سارے لوگ ہی آپ کی خدمت کریں گے۔ یہاں رہ کر نہ آپ کو کھانا پکانے کی زحمت اٹھانا پڑے گی اور نہ کپڑوں کی فکر کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ نمبر گھر کا تھا۔ میں نے کان سے موبائل لگایا اور کہا، ابو جی کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے امی کی تیز آواز آئی، ہاں امی تو تیری زندگی میں ہے ہی نہیں، فون اٹھاتے ہی ابو کا نعرہ لگا رہی ہے۔ امی کی آواز مجھے اس وقت ایسی لگی جیسے زندگی کی نوید ہو۔ میں نے اترا کر کہا، امی آپ تو بس ہر وقت مجھے ڈانٹتی ہی رہتی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ بتا تیرا سفر کیسا گزرا؟ امی مجھے گاؤں میں ڈیوٹی دینے کا پہلا اتفاق ہے، آپ دعا کریں کہ بس سب ٹھیک ہو۔
میری بات سن کر امی نے کہا گھبرا کیوں رہی ہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان سے کہا امی مجھے نہ تو یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ پتا تھا اور نہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جب فیصلہ کر لیا ہے تو کسی بھی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ابو بھی میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور تمہیں دعا دے رہے ہیں۔ امی کو خداحافظ کہہ کر میں نے موبائل بند کر دیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیلا نے میری یہ کیفیت دیکھی تو کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ کو یہاں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، آپ فکر نہ کریں۔ اس کے جانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارے دن کی تھکن کے باوجود بھی مجھے رات کو اچھی نیند نہیں آئی۔ شاید اس کی وجہ نیا ماحول اور نیا بستر تھا۔ رات بھر بے چینی کی وجہ سے صبح دماغ نیند سے بوجھل ہو رہا تھا۔ میں حسب عادت صبح سویرے اٹھی اور تیار ہو کر اسپتال کی طرف جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بیلا ناشتہ لے کر پہنچ گئی۔ چائے کی طلب شدید ہو رہی تھی۔ میں نے بیلا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے میں پراٹھے اور ہاف فرائی انڈے تھے۔ یہ ناشتہ زکیہ نے بھیجا ہے، بیلا نے بتایا۔ اچھا وہ کیوں اتنی زحمت کر رہی ہے، میں نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ گاؤں ہے، یہاں مہمان نوازی کا یہی طریقہ ہے، لیکن میں یہاں مہمان تو نہیں ہوں، میں یہاں اپنی سرکاری نوکری کرنے آئی ہوں، میں نے بیلا کو بتایا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک عرصے کے بعد یہاں کوئی لیڈی ڈاکٹر آئی ہے، اس لیے سب کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ آپ کی خدمت کریں۔ یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں پر بڑے شہر خاص طور پر کراچی سے کوئی بھی ڈاکٹر آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی مجبوراً آ بھی جائے تو جلدی گھبرا کر واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ایک اداسی، ایک محرومی تھی۔ ہم اسپتال پہنچے تو میں نے دیکھا کہ واقعی وہاں مرد و خواتین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ سبھی میرے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں اتنے لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بیلا کی طرف دیکھا، مگر اس کی بجائے وہاں موجود دین محمد نے کہا یہ سب آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا بیمار ہوا کہ بر وقت علاج نہ ہونے کے باعث موت کا شکار ہو گیا۔ میں دین محمد کی بات سن کر بے حد متاثر ہوئی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی صرف ایک ہی دن ہوا تھا، لیکن مجھے ان سے بڑی انسیت اور اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی غیر ہیں یا ان کی اور میری تہذیب و ثقافت میں کوئی فرق ہے، نہ ہی ان کی یہ میری مادری زبان کوئی اور رکاوٹ تھی۔ وہ سب سندھی کے زیریں علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود بہت اچھی اردو بول رہے تھے۔ وہ سارا دن صرف ملنے ملانے میں گزر گیا۔ اس دن میں چند مریض ہی دیکھ سکی تھی۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب میں نے مریضوں کو فارغ کر کے جانے کا سوچ رہی تھی تو ایک گھبرایا ہوا مرد آیا۔ اس کی عمر کوئی 50 برس کے قریب ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو اس کی ہم عمر ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا، آپ لوگ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ عورت بولی بی بی سائیں سردار کے گھر سے آئی ہوں، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی ہے، اس کی بہت حالت خراب ہے، سائیں سردار بھی گھر پر نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ مریضہ کے گھر جاؤں یا نہیں۔ پھر میری احتیاط پر میرے ذمہ داری غالب آ گئی اور میں نے ان سے کہا سائیں سردار کا گھر کہاں ہے؟ مرد نے جواب دیا تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، ہم گاڑی لائے ہیں۔ میں نے بیلا سے کہا بیلا جلدی سے ضروری دوائیں رکھ لو۔ بیلا نے فوری طور پر فرسٹ ایڈ باکس تیار کر لیا۔ ہم چاروں گاڑی کی طرف گئے۔ میں نے دیکھا گاڑی میں ڈرائیور موجود ہے۔ میں حیران ہوئی کہ ایک لڑکی کی بیماری کے لیے اتنے لوگ مجھے لینے آئے ہیں۔ گاڑی کافی بڑی تھی، مجھے گاڑیوں کے ناموں اور ماڈل کا کوئی اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں وہ گاڑی کافی کشادہ اور انتہائی شاندار تھی۔ ہم سب اس میں بآسانی بیٹھ گئے۔ سارا سفر مشکل سے 15-20 منٹ کا ہوگا۔ گاڑی جس دروازے پر رکی وہ ایک شاندار گھر تھا۔ اتنے چھوٹے سے علاقے میں اس قدر شاندار گھر دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں پرانے زمانے کی کسی تاریخی حویلی کے سامنے کھڑی ہوں۔ وہ دونوں مرد یعنی جو مجھے اسپتال کے اندر لینے آیا تھا اور ڈرائیور، وہ دونوں باہر ہی رک گئے، جبکہ میں اور بیلا اس عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ گھر باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی شاندار تھا۔ گھر میں داخلے کا راستہ دراصل ایک چھوٹا سا پارک نما باغ سے تھا، جہاں آم اور کھجور کے درخت لگے تھے اور بے شمار پھولوں کے پودے بھی تھے جن پر کئی خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ جاتی دھوپ میں یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا دھیان اس وقت اس منظر پر نہیں تھا بلکہ اس مریضہ کی طرف تھا جس کے پاس پہنچنے کے لیے میں جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی۔ ہم تینوں ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ مریضہ کا بیڈ روم تھا۔
بیڈ پر ایک 12-13 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی لیٹی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچی تو اس نے مسکرا کر مجھے اشارے سے سلام کیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیلا نے اس دوران میڈیکل کٹ سے تھرمامیٹر نکال کر میرے حوالے کیا۔ میں نے تھرمامیٹر لڑکی کے منہ میں لگایا اور 1 منٹ بعد نکالا۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ لڑکی کو اس وقت 103 بخار تھا۔ میں نے بیگ سے 2 ٹیبلٹس نکالی اور پانی کے ساتھ اس لڑکی کو کھلائیں۔ یہ بخار کم کرنے والی دوا تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے اس عمل سے لڑکی کی آنکھوں میں احساس سے تشکر پیدا ہوا ہے۔ لڑکی نے سر کے اشارے سے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اسے کہا، گھبراؤ نہیں، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی نے دوبارہ سر کے اشارے سے گردن ہلائی۔ اب میری تشویش بڑھی کہ آخر یہ لڑکی بولتی کیوں نہیں، لیکن میں یہ سوال اس سے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کچھ ضروری دعائیں ملازم عورت کو لکھ کر دیں اور اس سے ایسے ہی غیر ارادی طور پر سوال کیا کہ بچی کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ میری اس بات کا نہ تو کسی ملازم عورت نے جواب دیا اور نہ بیلا نے۔ میں حیران تھی کہ اس گھر کا ماحول اتنا پرسرار کیوں ہے۔ ملازم مرد نے بتایا کہ سائیں سردار کہیں گئے ہوئے ہیں۔ وہ مرد تھا، اس کا جانا سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی ماں کہاں تھی؟ یہ سوال ایک الجھن کی طرح میرے دل و دماغ میں محفوظ ہو گیا۔ جب میں دعائیں لکھ کر فارغ ہوئی تو اسی عورت نے ہمیں باہر تک چھوڑا۔ باہر اسی ڈرائیور نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری الجھن برقرار تھی، لیکن میں راستے میں کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ڈرائیور کے سامنے مجھے ان کے بارے میں کچھ پوچھنا عجیب سا لگا۔ اسپتال آ کر میں نے بیلا سے کہا، یہ کون لوگ تھے؟ بیلا نے میرے سوال پر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ سائیں سردار کی بیٹی تھی، یہ ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ جس دن یہ پیدا ہوئی اسی دن اس کی ماں مر گئی۔ نہ جانے اس کے کیس میں کیا خرابی ہوئی کہ وہ بچی کی پیدائش کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ کو پیاری ہوگی۔ لڑکی کی بد نصیبی تو دیکھو کہ اس بد نصیب بچی کی ماں بھی نہیں ہے اور یہ بول بھی نہیں سکتی۔ بیلا کی بات سن کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اوہ، لیکن وہ سن تو سب رہی تھی، ورنہ دیکھا یہی کیا ہے کہ جو بچے سن نہیں سکتے وہ بول بھی نہیں سکتے۔ میری بات سن کر بیلا بولی، پہلے یہ بھی بولتی تھی، لیکن 4 برس کی عمر میں یہ منہ کے بل گر پڑی، جس سے اس کی زبان دانتوں تلے آ کر اس بری طرح کچلی گئی کہ ہمیشہ کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی۔ کچھ دیر تک ہم دونوں چپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سائیں سردار اپنی بیوی کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ جس دن وہ مری سائیں سردار بھی دلی طور پر مر گیا۔ اس نے اپنے اوپر ہر خوشی حرام کر لی۔ اب اس کی ساری زندگی اس کی بیٹی ہی میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ سبھی نے اسے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ میں بیلا کی باتیں حیران ہو کر سن رہی تھی۔ یہ میرے لیے تعجب کی بات تھی کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کوئی مرد محض اپنی بیوی کی محبت میں دوسری شادی نہ کرے، جبکہ اس کے پاس اولاد نرینہ بھی نہ ہو، ورنہ یہی سنا بھی تھا کہ اور دیکھا بھی گیا تھا کہ مرد صرف لڑکی کی خواہش میں اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق اگر ان کے یہاں لڑکا پیدا نہیں ہوا تو وہ اور ان کا خاندان بے نام و نشان ہی رہ جائیں گے۔ مجھے سوچ میں مبتلا دیکھ کر بیلا کہنے لگی، سائیں کو علم نہیں ہوگا کہ اس کی بیٹی بیمار ہے، ورنہ وہ خود ہی آپ کو لینے کے لیے آ جاتا۔ میں نے کہا، سائیں سردار کہاں جاتا ہے؟ بیلا نے جواب دیا، ممکن ہے وہ کسی کام سے شہر کی طرف گیا ہو۔ شہر کے ذکر پر مجھے اپنے ماں باپ یاد آ گئے۔ میں بیلا سے کہا، بیلا تمہیں پتہ ہے میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری بات سن کر بیلا نے حیران ہو کر کہا، اچھا، مگر آپ نے بتایا ہی نہیں۔ بیلا تھوڑی دیر اور میرے پاس بیٹھی پھر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دین محمد کو ضروری ہدایات دیں اور خود بھی اپنے کمرے کی طرف روانہ ہوگی۔ گھر کے نام پر بنے کمرے میں جا کر میں نے کچھ دیر آرام کیا اور پھر رات کا کھانا بنانے کی نیت سے کچن کا رخ کیا۔ میں نے اس گاؤں میں آنے کے 2 دن بعد ہی سے اپنا کھانا خود پکانا شروع کر دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بہت منع کیا، مگر بعد میں اسے میری ضد سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں ان کے لیے کسی دیوی کی طرح تھی، وہ مجھے کسی قیمت پر ناراض نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں مجھے بڑی محبت اور عقیدت سے بھیجتے رہتے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں گم آلو کاٹ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر سے پوچھا، کون؟ جواب آیا، میں سائیں سردار کے گھر سے آیا ہوں۔ میں نے اس نیت سے جلدی سے دروازہ کھولا کہ شاید بچی کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہو۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ وہی عورت اور مرد دروازے پر کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ٹرے تھیں۔ انہوں نے وہ ٹرے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سائیں سردار نے بھجوایا ہے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ وہ دونوں ٹرے تھامے میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ رات کا کھانا ہے۔ لیکن میں اتنے کھانے کا کیا کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے میں نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ مجھے ان دونوں کا دروازے پر اس طرح کھڑا ہونا معیوب سا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں رکھی ہوئی میز پر دونوں ٹرے رکھی۔ میں جانتی تھی کہ کھانا واپس لے جانا ان کی روایت نہیں ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا، سائیں سردار کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟
عورت نے جواب دیا، اس کا بخار اتر گیا ہے، بس کچھ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ سائیں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا دعا بند کر دینی ہے یا پھر دینی ہے؟ میں نے کہا دعا بالکل بند نہیں کرنا، کم سے کم 3 دن تک دعا ضرور دینا۔ اس دوران اگر بخار دوبارہ ہو جائے تو مجھے بتانا، لیکن انشاءاللہ بخار نہیں ہوگا۔ میری ہدایت سن کر وہ دونوں واپس چلے گئے، اور جب جانے ہی لگے تو میری طرف سے سائیں کا شکریہ بھی ادا کر دینا، یہ بھی میں نے کہا۔ دوسرے دن میں ہسپتال پہنچی، وہاں کوئی بھی مریض نہیں آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اسمارٹ سا 40-45 کے قریب عمر کا مرد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے، اس کا رنگ انتہائی گورا تھا، مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک تھا۔ بلا مبالغہ وہ ایک انتہائی وجیح مرد تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک رعب تھا جس کی گرفت میں چند لمحوں کے لیے تو میں بھی آ گئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اسے پوچھا، جی فرمائیں۔ اس نے کہا، میں سائیں سردار ہوں، کل آپ میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئی تھیں، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں خود حاضر ہوا ہوں۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح خوبصورت تھی۔ میں نے ایسا مردانہ حسن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ اس کی آواز دوبارہ آئی۔ میں اس دن کراچی گیا تھا کسی ضروری کام سے۔ گھر آیا تو کومل کی بیماری اور آپ کی مسیحائی کی اطلاع ملی۔ میں نے سوچا کہ میں خود آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں۔ وہ سندھی لہجے میں بہت اچھی اردو بول رہا تھا اور کسی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہا تھا، لیکن اس کی اتنی لمبی تمہید سے مجھے اپنے دل کو کچھ سنبھالنے کا موقع ملا۔ میں نے کہا، سردار صاحب، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ میرا فرض تھا۔ سائیں سردار نے کہا، یہ وہ بد نصیب گاؤں ہیں جہاں کوئی بھی بڑا ڈاکٹر، خاص طور پر لیڈی ڈاکٹر، آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے میری بیوی مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ انتہائی اداس ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں واضح نمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہاں سے کبھی نہیں جائیں گی، تاکہ کسی ماں سے اس کا بچہ اور کسی شوہر سے اس کی بیوی جدا نہ ہو۔ میں اس کی جذباتی کیفیت سے اس حد تک متاثر ہوئی کہ میں نے اسے کہا، سردار صاحب، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں یہاں سے اب کبھی نہیں جاؤں گی۔ سائیں سردار میرے پاس جتنی دیر بیٹھا رہا، میں اس کی شخصیت کے سحر میں جگڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مریض آنا شروع ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ جو بھی مریض آتا وہ سائیں سردار سے بڑی عقیدت اور محبت سے سلام دعا کرتا تھا۔ سائیں بھی ہر ایک سے بڑی محبت اور عزت سے بات کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں مریضوں میں گم ہو گئی، لیکن اس دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ بار بار سائیں سردار کی پوری شخصیت میرے دل و دماغ میں آ جاتی اور میں ڈسٹرب ہو جاتی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی مرد سے متاثر ہوئی تھی۔ میں کراچی کی رہنے والی تھی۔ میں نے اس شہر میں پرورش پائی تھی۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک مرد موجود تھا، مگر اس گاؤں کے ایک مرد سے ایسی متاثر ہوئی تھی کہ مجھے کراچی کے سبھی مرد اس کے سامنے ہیچ لگ رہے تھے۔ وہ میرے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھایا تھا کہ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو اسی کا خیال میرے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس میں ایسی کیا بات تھی کہ میں اس کے سراپے میں الجھ رہی ہوں۔ پھر میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے سوچا کہ شاید میں اس کی بیٹی کی وجہ سے اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن یہ بالکل عجیب بات تھی جس نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ مجھے دوست علی آئے ہوئے اب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سردار کی شخصیت میرے ذہن میں کہیں گم ہو گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کے بعد اس کی بیٹی دوبارہ بیمار نہیں پڑی۔ میں تقریباً سردار کو بھول چکی تھی کہ جمعرات کے دن سردار کی ملازمہ آئی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے سردار، اس کی بیٹی اور اس کے گھر سب کچھ ایک لمحے میں یاد آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا، سردار سائیں کی بیٹی کومل اب کیسی ہے؟ ملازمہ نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بار بار یاد کر رہی ہے۔ 1.5 مہینے سے سائیں سردار اسے ٹال رہا ہے، مگر کل اس کی سالگرہ ہے، اس نے آپ کو بلانے کی فرمائش کی ہے۔ سائیں سردار نے آپ کو کل کی سالگرہ کی دعوت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ کے آنے سے اسے اور اس کی بیٹی کو بہت خوشی ہوگی۔ ملازمہ کی بات سن کر میں نے کہا، جب بچی اتنی ضد کر رہی ہے تو آپ اسے یہاں لے آتی۔ اس نے کہا، سائیں سردار نے سوچا کہیں آپ پریشان نہ ہوں۔ ارے نہیں، بچوں سے بھی کوئی پریشان ہوتا ہے، میں نے اس سے کہا۔ وہ جاتے ہوئے پھر میرے آنے پر اصرار کرتی رہی۔ اس کے سامنے ہی میں نے بیلا کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ پروگرام میں چلے گی۔ اس نے بھی خوشی خوشی حامی بھر لی تھی۔ بیلا نے مجھ سے کہا تھا، سائیں سردار ایک بڑا آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے مناتا ہے اور اتنا مزیدار کھانا پکواتا ہے کہ لوگ سارا سال اس کھانے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے بڑے جوش سے کہا، ویسے تو میں کبھی اس دعوت میں نہیں گئی، اب آپ کی وجہ سے موقع ملا ہے تو ضرور جاؤں گی۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ جمعے کو ہسپتال میں ہاف ڈے ہوتا ہے، مگر عام طور سے ہسپتال بند ہی رہتا تھا اور پورا سٹاف ہی چھٹی کرتا تھا۔ البتہ کوئی مریض آ جاتا تو اسے واپس کرنے کی بجائے میں خود ہی اسے اٹینڈ کر لیتی تھی۔ چھٹی کے دن میں اکیلے ہی گاؤں کی سیر کو نکل جاتی تھی۔ اس دن مجھے سائیں سردار کے گھر جانا تھا، اس لیے میں نے اچھا سا لباس نکالا اور خود جم کر تیاری کی۔
मैं अपनी खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे लिए थोड़ी सी तैयारी ही काफ़ी होगी। अभी मैं अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी कि बेला आ गई। इसने बड़ा खूबसूरत सा रवायती कढ़ाई का सूट पहना हुआ था। मैंने इसकी इस तरह मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेला, आज तो तुम बिल्कुल ही बदली हुई नजर आ रही हो। डॉक्टर साहिबा, यही मैं आपके बारे में सोच रही थी, बेला ने कहा। मेरे जहन में सरदार साईं का खूबसूरत और वजीह सरापा था। इसकी बात पर न जाने मैं क्यों शर्मा गई और यकायक मेरे जहन में ये सवाल उभरा कि क्या मैं साईं सरदार को भी अच्छी लगूंगी। हम दोनों बाहर निकले तो देखा कि सरदार का ड्राइवर बाहर खड़ा है। इसने मेरी तरफ आते हुए कहा, साईं ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हम दोनों इसमें बैठ गए। जब हम साईं सरदार के हवेली नमा घर पहुंचे तो देखा कि पूरा घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ है। किसी छोटे से गांव में इस तरह बर्फ की कुमकुमों से इतनी नफासत से सजे घर को देखकर मैं हैरान हो गई। बेसख्ता मेरे मुंह से निकला, वाह, ये सब किस कदर खूबसूरत लग रहा है और आपने यहाँ आकर इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया। ये आवाज़ आई तो मैंने मुड़कर देखा। वो साईं सरदार थे जो हमारे बिल्कुल पीछे खड़े थे। इंतहाई नफीस शलवार कुर्ते और इस पर पड़ी हुई अजरक ने इनकी शख्सियत में 4 नहीं बल्कि 400 चांद लगा दिए थे। मेरे दिल ने अंदर कहीं सरगोशी की, काश इस जैसा शख्स मेरा जीवन साथी बन जाए। फिर मैंने अपने ख्यालात को झटका और साईं सरदार की बेटी की सालगिरह की मुबारक देते हुए कहा, आपको बेटी का जन्मदिन मुबारक हो। इसने कहा, शुक्रिया, आप आई हैं तो वो बहुत खुश होगी। हम दोनों बातें करते हुए अंदर गए। कोमल बेताबी से मेरी मुंतजर थी। वो आकर मुझसे ऐसे मिली जैसे बरसों से मुझे जानती हो। मैंने भी इसी गर्मजोशी से इससे बातें शुरू कर दी। वो इशारों में मेरी हर बात का जवाब देती रही। साईं सरदार ने मुलाजमा को खास हदायत दी थी कि वो मेरा ख्याल रखे और वो खुद दूसरे मेहमानों के पास चला गया। केक काटने का वक्त आया तो खास तौर से कोमल मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ मेज के पास ले गई। केक कटने के 1 घंटे बाद ही खाना लगा दिया गया। खाना वाकई मज़ेदार था। कई किस्म की तो सिर्फ मछली की डिशें थी। मैंने बेला से कहा, बेला, वाकई खाना लजीज है। इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसकी सारी तवज्जो खाना खाने पर थी। रात के तकरीबन 9-10 बजे तकरीब ख़त्म हुई। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगे। मैं भी जाने के लिए बेचैन थी। थोड़ी ही देर में सरदार साईं खुद हमारे पास आए और कहा, मैडम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बेटी की सालगिरह में आई हैं। फिर उन्होंने ड्राइवर को आवाज़ लगाई और कहा, मैडम को घर छोड़कर आओ, रास्ते में इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वापसी पर सारे रास्ते में साईं सरदार के बारे में ही मैं सोचती रही। मेरे दिल के किसी गोशी में जीवन साथी का जो तस्वर था वो हूबहू साईं सरदार जैसा ही था। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो शादीशुदा और एक बच्ची के बाप थे। वो कि इनकी बीवी जिंदा नहीं थी, लेकिन बीवी की मोहब्बत की वजह से ही वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। अम्मी अबू मुसलसल मेरे राब्ते में थे। इनकी बातों में अब सिर्फ ये जिद थी कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन उन्होंने मेरी शादी की जिद बिल्कुल छोड़ दी थी। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, तुम वापस आ जाओ, अब हम तुमसे शादी करने की जिद नहीं करेंगे। मैं इस छोटे से गांव में माँ बाप की तरफ से की जाने वाली शादी की जिद से घबरा कर आई थी, लेकिन अब मैं खुद यहाँ शादी करना चाह रही थी, वो भी ऐसे शख्स से जो अपनी मरहूमा बीवी के प्यार में दूसरी शादी नहीं करना चाह रहा था। अस्पताल का रूटीन का काम जारी था। वही सुबह होती, मरीजों का तांता बन जाता, वही दोपहर और वही शाम के बाद रात। सालगिरह के बाद पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। ना तो साईं सरदार खुद आए और ना ही इनकी बेटी कोमल बीमार हुई। मैं एक डॉक्टर थी जिसका काम लोगों में शफा बांटना था, लेकिन मैं आजकल दिल की गहराइयों से दुआ कर रही थी कि कोमल बीमार हो जाए ताकि मुझे इसके पास जाने का मौका मिले। सुना है दुआ की कबूलियत की भी घड़ी होती है, और वो घड़ी आ गई जब दिल से मांगी हुई दुआ पूरी हुई। एक रात 10 बजे के करीब मेरे दरवाजे पर दस्तखत हुई। डॉक्टर के घर का दरवाज़ा किसी वक्त भी खटकाया जाए वो परेशान नहीं होता है। मैंने इस दस्तक पर परेशान हुए बगैर पूछा, कौन है? जवाब में जो आवाज़ आई, इससे मेरे दिल में एक खुशकन सुरीली लहर और एहसास जगा। वो 100% इस शख्स की आवाज़ थी जिसके ख्वाब मेरे दिल ने देखने शुरू कर दिए थे। वो साईं सरदार था। इसने मेरे पूछने पर अपनी इस खूबसूरत मर्दाना आवाज़ में कहा, मैं साईं सरदार हूँ, कोमल भी मेरे साथ है। मैंने एक लम्हे के लिए अपने दिल की धड़कन को संभाल दिया और फिर दरवाज़ा खोलते ही पूछा, क्या हुआ, खैरियत तो है? मुझे एक लम्हे में ही अंदाज़ा हो गया था कि कोमल बीमार है। साईं ने मेरे बात की तस्दीक करते हुए कहा, कोमल के पेट में अचानक दर्द हो गया। मैंने चाहा कि इस पर कोई घर की दवाई दे दूं, लेकिन ये बज़िद थी कि आपको दिखाया जाए। मैंने जल्दी से इन दोनों को अंदर आने के लिए जगह दी। इनके साथ एक मुलाजमा भी थी। तीनों अंदर आ गए। मैंने कोमल को अपने बिस्तर पर लटाकर इसका मुआयना किया। मुझे बज़ाहिर वो ठीक लगी, फिर भी मैंने इसे अपनी मेज़ की दराज से पेट की दर्द की टेबलेट निकाल कर खिला दी।
साईं सरदार ने कहा, आप घर में भी दवाई रखती हैं? मैंने जवाब दिया, मैं इस तरह की दवाएं अपने पास ज़रूर रखती हूँ ताकि किसी भी इमरजेंसी में काम आ सके। फिर मैंने कोमल को देखते हुए कहा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, बस खाने पीने में ज़रा 6 से 8 घंटे एहतियात करना। वो तीनों जाने के लिए उठे तो मैंने कहा, आप अस्पताल में नहीं मेरे घर में आए हैं, इसलिए आप चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे। मैंने देखा कि साईं सरदार बगैर किसी तकल्लुफ़ के बैठ गए हैं। मैं चाय बनाने किचन में चली गई। मेरे पीछे पीछे कोमल भी आ गई। किचन में पहुंचते ही वो मुझसे लिपट गई और इशारे से बताया कि वो मुझसे मिलने के लिए बेचैन थी और पेट के दर्द का महज बहाना था। इसकी बात समझकर मैंने बेख्तियार मोहब्बत से इसे गले लगा लिया। गोया मैं ही इसके लिए बेचैन नहीं थी, वो भी मुझसे मिलने को बेकरार थी। मैं चाय बनाकर कमरे में लाई। साईं सरदार ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने इन्हें बड़ी साफ गोई से जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ किसी जज्बे के तहत नहीं आई हूँ, बल्कि अपने मसाइल से फरार का हल मैंने ये ढूंढा था कि मैं अपनों से दूर किसी दूर दराज इलाके में अपनी पोस्टिंग करवा लूँ। यहाँ एक जगह खाली थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मेरा जवाब सुनकर सरदार साईं ने कहा, मेरे गांव के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले और बड़े मुखलस हैं। आपको आइंदा भी यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। ये पूरा गांव आपका अपना घर है। साईं सरदार की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वाकई पूरे गांव के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले थे। साईं सरदार अब वक्तन फवक्तन कोमल को लेकर अस्पताल आ जाते। वो लड़की बोल नहीं सकती थी, लेकिन अपने इशारों से अपने एहसासात का इजहार कर देती थी। साईं सरदार एक नेक और शरीफ इंसान थे। इनसे मेरी कई मुलाकातें हुई और अपने गांव की बातें करते थे या फिर अपनी बेटी कोमल की, लेकिन कभी ना तो उन्होंने मेरे बारे में किसी किस्म का सवाल किया और ना मेरे बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने ना तो कभी अपने बारे में तफसीलात बयान करने की कोशिश की और ना ही मेरे बारे में जानने की कोशिश की। इनकी नज़रें भी कभी मेरे सामने बेबाक नहीं हुई और ना उन्होंने आमियाना बातें की। हर गुजरते लम्हे के साथ वो मेरे दिल में उतरते जा रहे थे। मैंने अपना बनाना चाह रही थी। मैं एक औरत थी, इस बात का इजहार खुद नहीं कर सकती थी। इससे एक औरत के वकार को धचकर लगता। दूसरी तरफ इनके पास भी खामोशी थी। वो भी ज़माने भर की बातें करते, लेकिन जिन लफ्ज़ों को सुनने की तमन्ना मेरे दिल में थी वो अल्फाज इनकी ज़ुबान से अदा नहीं हो रहे थे। इस खलिश के साथ वक्त गुजरता जा रहा था। जज्बे सच्चे हों तो रंग ले ही आते हैं। दुआ दिल से मांगी जाए तो पूरी हो ही जाती है। वो सुबह मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन थी जब साईं सरदार का ड्राइवर मेरी अम्मी और मेरे अब्बू को लेकर अस्पताल पहुंचा। इनका इस तरह अचानक दोस्त अली आना, और वो भी सरदार की गाड़ी में, मेरे लिए शदीद हैरानकुन था। मैंने अम्मी से लिपटते हुए कहा, आप लोग इस तरह अचानक कैसे आ गए? अम्मी ने मसनूई नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा, तू तो हमें बिल्कुल भूल गई, 3 दिन से फ़ोन भी नहीं किया। अम्मी अब्बू को मैं रोज़ाना फ़ोन करती थी, मगर अगर मैं किसी दिन ना करूं तो वो मुझे दूसरे दिन फ़ोन कर लेते थे। कराची से यहाँ का फ़ोन मुश्किल से मिलता था, इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि मैं खुद ही फ़ोन कर लूं। लेकिन वाकई 3 दिनों से मैंने अम्मी अब्बू को फ़ोन नहीं किया था। मैंने शर्मिंदा हुए बगैर कहा, आपने भी तो नहीं किया? बिल्कुल बाप पर गई है, शर्मिंदा होना तो सीखा ही नहीं। अम्मी ने हंसते हुए अब्बू को मुखातिब किया। मेरे लिए क्या हुक्म है? सरदार साईं के ड्राइवर ने अब्बू को मुखातिब करते हुए कहा, तुम जाओ साईं से कहना हम शाम को आएंगे। ड्राइवर चला गया तो मैंने अम्मी से ताहिर ज़दा लहजे में पूछा, अम्मी ये आपको लेने कैसे पहुंच गया? अम्मी का जवाब मुझे मजीद हैरत ज़दा कर गया। उन्होंने कहा, साईं सरदार हमें खुद कराची लेने गए थे, उन्होंने खाली ड्राइवर को नहीं भेजा था। क्या वो खुद आपको लेने कराची गए थे? मैं तकरीबन बेहोश होने वाली थी। अम्मी ने कहा, सारी बातें इसी तरह पूछ लेगी, अस्पताल नहीं जाना है? मैंने घड़ी देखी, वाकई में अस्पताल से लेट हो गई थी, लेकिन अब किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मुझे बताएं ये सब माजरा क्या है? अम्मी ने कहा, आज क्या दिन है? मुझे अम्मी के बेतुके सवाल पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने जब्त करते हुए कहा, आज जुमेरात है। अम्मी ने कहा, और कल जुम्मा है, कल तेरा अस्पताल भी बंद होगा, इसलिए हमने कल ही तेरी मंगनी का प्रोग्राम बना लिया है। अम्मी की बात सुनकर मैं सर थाम कर बैठ गई। एक बार फिर इन दोनों ने मेरे खिलाफ इत्तेहाद किया है और मेरे नामाकूल कज़न्स में से किसी एक को मेरे लिए मुंतखब कर लिया है। मैंने तकरीबन चलाते हुए कहा, अम्मी अब्बू आप दोनों मेरी बात सुन लें, मैं इन दोनों चुकंदरों में से किसी से भी शादी नहीं करूंगी। अम्मी ने मेरी बात का बुरा माने बगैर कहा, हम 2 से नहीं सिर्फ एक चौकत से तुम्हारी मंगनी करेंगे। इनके रवैये से लग रहा था कि वो जो भी फैसला करके आए हैं इन पर अमल करके रहेंगे। मुझे बाकायदा रोना आ रहा था।
میں نے ان دونوں کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں میری مرضی کے بغیر میری شادی نہیں کر سکتے۔ ابھی میرے لیے یہ بات ہی معمہ بنی ہوئی تھی کہ آخر سائیں سردار کے ساتھ یہ لوگ کیوں آئے۔ اب ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے طنزیہ انداز میں کہا، آپ دونوں نے میرے لیے کس جوہت کو منتخب کیا ہے؟ امی کی بجائے ابو نے کہا، بیٹا وہ کوئی اور جوہت نہیں ہے، تمہارا اچھا خاصا دیکھا بھالا ہے۔ ابو کی بات سے میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے لاڈلے بھتیجے عرفان سے میری منگنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، اسپتال سے بیلا گھبرائی ہوئی آئی۔ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ کوئی مریض آیا ہے، اس کی حالت سخت خراب ہے۔ بیلا کی بات سن کر میں بھاگم بھاگ اسپتال کی طرف روانہ ہوئی۔ کون سا مریض ہے؟ میں نے اسپتال سے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جواب دیا، میں اسے زیادہ نہیں جانتی۔ اسپتال پہنچ کر میں نے کہا، مریض کہاں ہے؟ اسے میں نے اندر بیڈ پر لٹا دیا ہے۔ اس ہسپتال کے ایک ہال میں صرف 4 بیڈ تھے جو ایمرجنسی میں لائے گئے مریضوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ میں جلدی سے ہال میں داخل ہوئی۔ یہاں پہنچ کر مجھے ایک اور دھچکا لگا۔ سائیں سردار ایک بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ، کیا ہوا آپ کو؟ میں نے جلدی سے ان کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ اس قدر اطمینان سے کہا گیا جملہ میری سماعت پر کسی بم کی طرح گرا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ میں سمجھی نہیں۔ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر میرے منہ سے ادا ہوئے۔ سائیں سردار نے کہا، نازنین آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ میں مرد ہوں، اس لیے میں نے یہ جان لیا کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں، لیکن کتنا، اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں نے آپ سے پیار کرنے کی جرات اور آپ سے شادی کرنے کی خواہش کی ہے۔ آپ کے والدین اسی سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ ہر جملہ میرے لیے حیران کن تھا۔ میرے لب ہلنے سے قاصر تھے۔ سائیں سردار نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، پلیز آپ انکار مت کیجیے گا۔ کومل کی ماں کے بعد اگر کوئی عورت میرے دل میں اتری ہے تو وہ آپ ہیں۔ پلیز میری خواہش کی لاج رکھ لیجیے گا۔ اب مجھ میں وہاں رکنے کی ہمت نہ تھی۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ امی اور ابو دونوں ہی موجود تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ آئے تو میں ان سے کہا، امی آپ بہت خراب ہیں، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہاں پر آ کر میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ شرم سے میری آنکھیں جھک گئیں۔ امی نے ہنستے ہوئے مجھے گلے سے لگایا۔ میری یہ حیرت ابھی تک برقرار تھی کہ سائیں سردار میرے گھر تک کیسے پہنچے۔ امی نے بتایا، سائیں سردار خود ہمارے گھر آئے اور بتایا کہ انہوں نے ہمارا پتہ ہسپتال سے نکالا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے بڑے احترام سے تمہارا رشتہ مانگا۔ ان کی یہ بات سن کر ہمیں نہ تو کوئی غصہ آیا اور نہ حیرانی ہوئی۔ پہلا خیال ہمیں یہی آیا کہ وہ تمہاری خواہش پر ہی یہاں تک آئے ہوں گے۔ انہوں نے شاید یہ بات ہماری آنکھوں میں پڑھ لی تھی۔ پھر آپ نے ان سے کچھ پوچھا نہیں؟ میں نے نظریں جھکائے سوال کیا تو امی نے کہا، انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ نازنین بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مجھے ناپسند نہیں کرتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے شرما کر گردن جھکا لی۔ امی نے کہا، سردار سائیں کی سچی باتوں سے ہم نے ایک دن میں ہی فیصلہ کر لیا کہ اگر تمہیں انکار نہیں ہوا تو ہم اس رشتے کو بخوشی قبول کر لیں گے۔ سائیں سردار کے ساتھ میری شادی کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ وہ واقعی خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کے گاؤں میں ایک مستقل ڈاکٹر موجود رہے گی، ان کی بہو کی شکل میں۔ میں نے بھی سردار سائیں سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا کہ میں اب دوست علی سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ امید ہے یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا۔